وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، فرمایا اور اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا ہے الَّذِينَ اهْتَدَوْا، ان لوگوں کو جو ہدایت یافتہ ہوئے، راہ پائی، زیادہ فرماتا ہے ہدن، ہدایت زیادہ فرماتا ہے، زیادتی ہدایت کی ہدایت اللہ کے ایمان ہے، ایمان میں زیادتی، اور متکلمین کہتے ہیں ایمان زیادتی کمی کو قبول نہیں کرتا، ایمان کمی زیادتی کو وہ شے قبول کرتی ہے جو مقدار ہو، ایمان مقدار کے قبیلے سے نہیں ہے، مقداریں ہوتی ہیں، بھائی ایک سیر ہے اس کے ساتھ کچھ حصہ ملا دیا، سیر کے اوپر شاید زیادہ ہو گئی، یہ مقدار میں زیادتی ہے۔ ایمان جو ہے وہ کیف ہے، کیف ہے، تصدیق ہے قلبی، وہ کیف ہے، ادراک جیسے کہیں نا، اور تصدیق قلبی۔ تو ایمان شدت کو قبول کرتا ہے، قوت کو قبول کرتا ہے، قوت مقابلے ضعف آتا ہے، شدت اور ضعف۔ یہاں فرمایا یزید، اللہ تعالیٰ زیادہ فرماتا ہے، تو پھر زیادتی سے وہ حقیقی معنی بھی بن سکتا ہے، اور یہ زیادتی بمعنی شدت بھی بن سکتا ہے۔ زیادتی کا جو حقیقی معنی ہے وہ ایک شے ہے، اس کے اوپر دوسری اس کی جنس سے زائد ہو گئی۔ تو یہاں ہدایت معنی ایمان ہے، اور ایمان میں زیادتی یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان عطا فرماتا ہے، ایمان کے بعد پھر اخلاص عطا فرماتا ہے، ایمان ہے پھر اخلاص ہے، ایک ایمان ہے اخلاص نہیں ہے، جب اخلاص بھی ساتھ ہوگا ایمان کے تو یہ ایمان پر زیادتی ہو گئی، یہ ہدایت کی زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ نے انہیں ہدایت دی، ہدایت زیادہ کرتا ہے، ایک معنی۔ اور دوسرا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو ہدایت دی تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت میں زیادہ فرماتا ہے، یعنی انہیں اعمال ایمان عطا فرمائے تو اعمال صالحہ، نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ایمان، یہ ہدایت میں زیادتی ہے کہ ایمان ہے، عمل ہے، ایمان اور عمل جب ملتے ہیں تو پھر بندہ کامل بنتا ہے، انسان کامل اس وقت بنتا ہے، ایمان بھی ہو عمل بھی ہو۔ تو فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، پھر فرمایا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ، پہلے بعث کے دلائل ہے، بعث کا معنی ہے مرنے کے بعد پھر زندہ ہوں گے، قیامت قائم، قیامت برحق ہے۔ بعث کا معنی ہے اٹھنا، کہ بنی آدم موت کے بعد قبروں سے پھر زندہ ہو کے اٹھیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بعث پر دلائل دیے۔ منکرین بعث جو انکار کرتے تھے وہ اللہ جل شانہ نے انہیں دلائل دیے اور ان کا رد کیا۔ اللہ تعالیٰ جیسے فرمایا کہ انا خلقناہ، بے شک ہم نے اسے پیدا کیا، ولم یک شیء، انا خلقناہ ولم یک شیء،
اور کوئی شے نہیں تھا، جیسے پہلے کوئی شے نہیں تھا بندہ کہ پیدا ہو گیا، تو پیدا کرنے والا اللہ ہے، کیونکہ کوئی شے عدم سے وجود کی طرف خود بخود نہیں آ سکتی۔ یہ کئی دفعہ میں نے بیان کیا، عدم دبانا نیستی ہے، ہمارے وجود سے پہلے یہ عدم ہے، ہمارا عدم ہے، ہم نہیں تھے، پھر وجود میں آ گئے، تو ہمارے وجود سے پہلے نیستی ہے، بس یہ وجود سے پہلے نیستی ہے، تو وجود کے بعد نیستی اللہ تعالیٰ موت دے، قبروں میں چلے جائیں، خاک ہو جائیں، جو کچھ بھی ہو جائے، جب اللہ چاہے گا تو اس نیستی کے بعد پھر زندہ کرے گا۔ تو نیستی پہلے بھی ہے کہ پہلے ہم کوئی شے نہیں تھے، وجود میں آئے، تو وجود دینے والا اللہ ہے۔ اس پر دلائل عقلیہ کہ کوئی شے عدم سے وجود کی طرف خود بخود نہیں آ سکتی، تو عقل کہتی ہے کہ علت موجودہ، باعث، سبب اور کوئی شے نہیں ہے، صرف اللہ ایک ذات ہے، سمجھیں، اس نے وجود دیا ہے۔ ممکن کا وجود اور عدم برابر ہے، جیسے ترازو کے دو پلڑے برابر ہیں۔ اب جس طرح ترازو کا ایک پلڑا خود بخود نہیں جھک سکتا، اسی طرح ممکن کا کوئی فرد خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا، کوئی باعث ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کہے کہ خود بخود یہ کائنات آ گئی یا خود بخود ہم نکل آئے وجود کی طرف، تو یہ ایسے ہوگا جیسے ترازو کا ایک پلڑا کوئی کہے خود بخود جھک گیا، جیسے اس کو کوئی بندہ عقل والا ماننے کو تیار نہیں ہے، تو اس بات کو بھی کوئی عقل والا ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی یا بندے خود وجود میں آ گئے، بلکہ عقل کہتی ہے کہ ایک ذات ہے، قادر مطلق ہے، واجب الوجود ہے، وہ ممکن نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہے، ایک ذات ہے، اس ذات نے وجود دیا ہے۔ ذات اپنے افعال سے ظاہر ہے، وہ اپنے افعال سے ظاہر ہے، ہماری عقلیں اس کی کنہ اور حقیقت کا ادراک احاطہ نہیں کر سکتی، ولیس کمثلہ شیء ہے، لیکن اس کے افعال اور قدرت کے مظاہر جب عقل دیکھتی ہے تو اقرار کرتی ہے کہ ایک ذات ہے جس نے یہ وجود دیا ہے، اور یہ کارخانہ قدرت اور کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کے امر سے ہو رہا۔ ہم نے تو پہلے دلائل ہے بعث کے، یہ بات بعث کے دلائل جو اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من البعث فانا خلقناکم، اے لوگو اگر تمہیں شک ہو بعث میں، بعث یعنی مرنے کے بعد اٹھنے میں تمہیں شک ہو، ایک اللہ پاک لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور دلائل بیان فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں شک ہو بعث میں، فانا خلقناکم، بس ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ انسان کی خلق ہے، یہ بعث کی دلیل ہے، بعث کی دلیل ہے خلق، پیدا کیا، پہلے نہیں تھا۔ تو اسی طرح موت دے کے یہ نیستی میں لے جا کے شے کو پھر پیدا کرے، یہ دوبارہ پیدا کرنا اس طرح جیسے پہلے پیدا کیا نیستی سے۔ تو دلیل بعث کی، اے انسان تیرے ساتھ موجود ہے، تو یہ فرمایا بعث کی دلیل۔ پھر کفار کا ایک شبہ بیان کیا قرآن مجید نے، قرآن مجید شبہات بیان کر کے پھر ان کے جواب دیتا ہے کہ کسی کو کوئی شبہ، وہ خالق ہے، مالک ہے، جانتا ہے، لوگوں کے دلوں میں شبہات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کو بیان کر کے پھر اس کا جواب دیتا ہے۔ سمجھیں، یہ فرمایا کہ
وقال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. کفار نے منکرین نے ایمان والوں کو کہا أي الفريقين، تم اور ہم میں سے کون بہتر ہے؟ اے دنیاوی گزران، منزل، گھر، مکانات اور دنیاوی عزت میں کون بہتر ہے؟ ظاہر تھا وہ دنیاوی اعتبار سے مالدار بھی تھے، دنیاوی وجاہت رکھتے تھے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے گھر، ہماری جائیدادیں دیکھو تمہارے سے بہتر ہے، تمہارے گھر بھی نہیں. ابتدا اسلام تھی، مسلمان بہت یعنی فقر میں تھے اور بہت ضعف تھا، گنتی کے مسلمان تھے، اور اسی طرح اسلام پھیل رہا تھا، 1 2 3 40 اسی طرح ایک ایک کر کے. تو اس وقت کفار تو بڑی شوقت میں تھے دنیاوی اعتبار سے، تو انہوں نے کہا تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب تو ہم ہیں، ہمیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو اتنا ذلت نہیں دیتا، تمہارے تو نہ گھر ہیں نہ تمہاری محفل ہوتی ہے، ہماری تو دیکھو ہم جب محفل لگتا ہے کتنے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے چٹ کپڑے، بڑے بڑے جبار سردار بیٹھتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں، تو تمہارے پاس تمہاری تو حالت ہی کمزور ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر راضی ہے. منکرین مومنین پر یہ ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا. اگر یہ بات ہے تو تاریخ جانتے ہو تم، تاریخی واقعات جو ہے نا لوگوں میں مشہور آ رہے تھے کہ پہلی قومیں تمہارے سے مال میں، اولاد میں، طاقت میں، ظاہری اسباب میں زیادہ قوت والی تھی کہ ہم نے انہیں ہلاک کیا. پھر کیوں ہلاک کیا؟ اگر یہ دنیاوی مال و دولت اور عزت اور اعزاز یہ حق کی دلیل ہے اور رب کے محبوب ہونے کی دلیل ہے، تو پھر پہلے کو ہم نے کیوں ہلاک کیا تھا؟ وَكَمَا أَهْلَكْنَا، یہ ان کا شبہ بیان فرمایا. اور ہم احسن وساس وریا، پچھلے بیان میں آیا تھا. یہ اللہ تعالی کا ایک امتحان ہے کہ بعض اوقات باطل کو، گمراہ کو اللہ تعالیٰ ظاہری قوت عطا فرماتا ہے. یہ اس کا استدراج ہے. جیسے فرعون اور نمرود مشہور بادشاہ تھے، تاکہ خدائی دعویٰ کر بیٹھے تھے، اتنے طاقتور تھے، صدیاں عمریں پائیں، لیکن کیا تھے؟ وہ گمراہ تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب تو ان کو بہت دیے تھے، لیکن جب خدا کی پکڑ اور گرفت آئی تو پھر مہلت نہیں ملی بعد میں. تو یہ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، اور ایک باطل کا استدراج بھی ہوتا ہے کہ وہ باطل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دیتا، مہلت دیتا ہے، لمبے رسے دیتا ہے، تاکہ جو ہے نا یہ کرے جو کر سکتا ہے. اس کو وقت دیتا ہے، عقل دیتا ہے، اسباب دیتا ہے. اگر راہ نہیں پائی اس نے تو اس کے عقل کی قصور ہے، اس کی سمجھ کی قصور ہے وہ. لیکن یہ کہ ظاہری اسباب کسی کو مل گئے، ظاہری سلطنت مل گئی اور نعمتیں دنیا کی، جی کہ بس کوئی کہے بس اس پر اللہ راضی ہے. کہ جو فقیر ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، اس کے پاس کوئی شے نہیں ہے، نہ اس کی مجلس ہے، نہ اس سے کوئی بات کرتا ہے، نہ پوچھتا ہے، بس تم کہو بھئی یہ فقیر ہے اور یہ اللہ اس پر ناراض ہے. یہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں یہ امتحان ہے. اب اسی کی بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا.
والباقیات الصالحات خیر، یہ باقیات الصالحات یہ خیر ہیں۔ باقیات الصالحات اللہ کے نزدیک خیر یہ ہے، دنیا کے مال دولت اعزاز سلطنت غلبہ یہ فانی ہے، یہ چند روزہ ہے، ایک وقت کے لیے تھوڑا سا متاع ہے، اور جب یہ تھوڑا سا متاع فنا ہونے والا ہے اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ عذاب ہو، تو یہ کیا اس کو کہیں گے بھئی یہ جو ہے اس کے لیے نعمتیں تھیں، یہ تو اس کے لیے استدراج تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو الٹا اس وجہ سے وہ گمراہی میں واقع ہوا۔ قل من کان فی الضلالات فلیمدد لہم الرحمن مدا، تو گمراہی میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نعمتیں زیادہ دیتا ہے، وہ لمبا عرصہ انہیں میں رہتا ہے اور مست ہو جاتا ہے، عقل سے کام نہیں لیتا، خدا سے دور چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس دنیا میں کوئی فقیر ہے، نعمتیں دنیا کی کم ہیں، اس کے پاس وہ بیمار بھی ہے، کمزور بھی ہے، معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بات تو نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک تو عزت والا وہ ہے جو ایماندار ہے، جو نیک اعمال کرتا ہے۔ اللہ پاک والباقیات الصالحات، یہ چند دن کی یعنی مشقت، چند دن کی تکلیفیں ایک دنیا کی حیاتی میں انہیں تکلیفیں ہیں، ایک وقت وہ شدت میں رہے، تکلیف میں رہے، لیکن ایمان پر تھے، نیک عمل کرتے تھے، وہ فوت ہو گئے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اور ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں حاصل کی۔ یہ دنیا کی نعمتیں فانی، آخرت کا عذاب ہمیشہ کے لیے رسوائی، اور دنیا کی تکلیفیں فانی تھوڑے وقت کے لیے، پھر آخرت میں ان کے لیے اجر عظیم۔ تو فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک، تیرے پروردگار کے نزدیک، اے میرے پیارے محبوب، تیرے پروردگار کے نزدیک یہ باقیات الصالحات یہ بہتر ہیں، نہ وہ جو کفار اپنے ذہن میں سمجھ رہے ہیں کہ بھی یہ خیر ہے، یہ بہتر باقیات الصالحات۔ باقیات الصالحات اس کو فرمایا، یعنی اس میں تفسیریں ہیں۔ والباقیات الصالحات ایک تفسیر ہے بھی 5 نمازیں، یہ 5 نمازیں باقیات الصالحات ہیں۔ باقیات الصالحات میں فرمایا گیا کہ ان کا ثواب دینی ہے، یہ باقیات الصالحات، کیونکہ جو نمازیں ہیں، نمازیں اللہ کی عبادت اور ان کا جو ثواب ہے وہ باقی ہے، ہمیشہ رہے گا، تو ان نمازوں کو باقیات الصالحات فرمایا گیا۔ یہ اعمال ہیں صالحہ، نیک، اور نماز 5 نمازیں، اور دوسری تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ اعمال صالحہ، نیک اعمال، 5 نمازیں بھی نیک عمل ہیں، اس کے علاوہ نیک اعمال بھی سارے مجموعہ یہ باقیات الصالحات ہیں، نیک اعمال باقیات الصالحات۔ دنیا کا مال، دنیاوی عزت، دنیاوی ریاست، ایک دنیا کی ٹھاٹ باٹ، زیب و زینت، جیسے کفار فخر کرتے تھے اسی بات پر اور تانا دیتے تھے فقراء صحابہ کو، تو یہ دنیا کی یہ تو کوئی باقیات صالحات نہیں ہے، یہ باقیات نہیں ہے، یہ فنا ہے۔ باقی وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہے۔ اللہ پاک نے نیک عمل، ایمان کا ثواب اور اعمال صالحہ، اس کو فرمایا ہے یہ باقیات الصالحات ہیں، ٹھیک ہے، باقیات الصالحات۔ 5 نماز، 5 گانا نماز، یہ باقیات الصالحات خاص۔ دوسرا عام معنی ہے، اعمال صالحہ، یہ عام ہے، ہر کام نیکی کا، یہ باقیات الصالحات ہے۔
یہ قولی باتیں بھی بیچ تھے، بدری باتیں بھی بیچ. اور ایک قول کے مطابق وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اسی قرآن مجید کے واقعات الصالحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ وبحمدہ لا الہ الا اللہ کلمۃ التوحید، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی تحمید، حمد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات حضور نے فرمایا یہ کلمات یہ باقیات الصالحات ہیں. اے ابو ذر تو ان کو نہ چھوڑ حتیٰ کہ تیرے اور ان کے درمیان موت حائل ہو جائے. حضرت ابو ذر نے عرض کی میں ان کو نہیں چھوڑوں گا مرتے دم تک، اتنا ان کا ذکر کروں گا کہ لوگ کہیں گے مجنون ہے، اتنا ذکر کہ لوگ کہیں مجنون. تو باقیات الصالحات سے یہ تسبیح بھی تفسیر کی گئی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، ثواب کے لحاظ سے اور مردہ مرجع جائے رجوع آخرت میں، تو یہ بہتر مرجع ہے. اتنے تک جو تعلق تھا ما قبل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے پاس کی دلیل فرمائی، پھر منکرین کا شبہ اور اس کا جواب دیا. یہ آگے یہ ہم نے ربط بنایا ما قبل آیات مبارکہ کے ساتھ تاکہ تم اچھی طرح سمجھو. اللہ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق دے، اور پہلے فہم کے پھر بیان کے. اب افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا پس افرأیت کیا پس تو نے دیکھا، خطاب تو خطاب خاص بھی ہوتا ہے عام بھی ہوتا ہے. افرأیت الذی کفر بآیاتنا، اس شخص کو اللہ فرماتا ہے کیا تو نے دیکھا، افرأیت اس شخص کو جو ہماری آیات کو جھٹلاتا ہے، آیات کو جھٹلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آیات کی تکذیب کرتا ہے. محبوب اس شخص کو دیکھا، وقالا اور کہتا ہے لأوتین مالا وولدا، مجھے ضرور مال اور اولاد عطا کی جائے گی. سمجھے نا؟ یہ قرآن مجید تو شان نزول ہوتا ہے، قرآن مجید میں شان نزول بھی ذکر کیا جاتا ہے. شان نزول یہ ہوتا ہے آیت اتری کیا واقعہ تھا، لیکن شان نزول کو قرآن مجید کی تفسیر میں دخل نہیں ہے. قرآن مجید کی تفسیر میں کوئی دخل، قرآن اپنے معنی کو خود بیان کرتا ہے. یہ کہ قرآن مجید کی تفسیر شان نزول پر نہیں، تو شان نزول کو تفسیر میں کوئی دخل نہیں ہے. ہاں بعض جگہوں میں شان نزول کے بیان سے قرآن مجید کے سمجھنے میں، اس کی تفسیر میں آسانی ہو جاتی ہے. سمجھے نا؟ اس کے سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. وہ شان نزول ایک واقعہ ہوتا ہے، پھر آیت اترتی ہے. وہ واقعہ تو ایک شخصی واقعہ ہے، لیکن قرآن مجید کی آیت اسی شخصی جزوی واقعے کے ساتھ مختص اور منحصر نہیں ہے. وہ واقعہ اس کے بعد اس مثل
اس کی ساتھ ملتا جلتا واقعہ، اسی طرح آگے حتیٰ کہ قیامت تک جتنے واقعات اس کے ساتھ ملتے جلتے آئیں گے وہ اسی آیت کے تحت داخل ہوں گے۔ اس لیے صحابہ کرام کی عادت مبارک تھی۔ تفسیروں میں یہ آتا ہے کہ ایک آیت ہوتی ہے، اس کی شان نزول متعدد کثیرہ آ جاتے ہیں، ایک شان نزول نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ سابق نزلت فی قضا، یہ آیت اس واقعے میں نازل ہوئی، پھر دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں صحابہ کرام تو وہ کہتے ہیں نزلت فی قضا، اس واقعے میں نازل ہوئی، یہ واقعہ اور ہے، وہ واقعہ اور ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ وہ شان نزول جو واقعہ جزوی شخصی ہوتا ہے اس میں منحصر نہیں ہے، حتیٰ کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، واقعات بعد میں پیش آئے آپ کے وصال کے بعد، تو صحابہ کہتے ہیں یہ آیت اس واقعے میں اتری ہے، اس واقعے کے متعلق نازل ہوئی ہے، یہ آیت اس واقعے کے متعلق نازل ہوئی۔ تو یہ اصول تفسیر کا مسئلہ تھا، شان حضور کے بیان میں آتا ہے، سمجھے نا؟ تو جو اصول کو سمجھتا نہیں تو وہ پھر شبہات میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس واقعے کے متعلق کوئی کہتا ہے اس واقعے کے متعلق نازل ہے، دوسرے کہتے ہیں اس واقعے کے متعلق نازل ہے۔ واقعے تو دو ہیں، تو نزول کیا دو بار تھا نہیں نازل تھا ایک بار ہی ہے۔ بعض جگہوں میں دو کا ذکر ہوتا ہے، وہاں ذکر کرتے ہیں اس سورت کا نزول متقرر ہوا ہے یہ، لیکن وہ اس طرح نہیں ہے کہ با احتمال سے، وہ واقع میں ہوتا ہے، وہ معین ہوتی ہیں اس کے متعلق کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے بھئی یہ آیت جس کے متعلق اتری ہے وہ واقعہ اور اس کے ساتھ ملتے جلتے واقعات قیامت تک، صحابہ کرام بعد والے واقعات جو اس کے ساتھ مثل تھے، ملتے جلتے قریب تھے، تو قرآن مجید کا حکم اور قرآن مجید میں جو بیان ہے وہ سب کے لیے قیامت تک۔ تو صحابہ کرام کہتے تھے یہ آیت اس واقعے کے متعلق نازل ہوئی ہے، تو خیر یہ میں نے تمہارے اوپر بوجھ دے دیا۔ اب یہ ایک واقعہ خاص، بعض کہتے ہیں ولید بن مغیرہ کافر تھا، اس کے متعلق یہ آیت اتری۔ مشہور یہ ہے کہ یہ ایک شخص ہے کافروں سے، اس کے متعلق یہ ولید بن مغیرہ کا علاوہ ہے تو اس کے متعلق ہے، اور بعض یہ دو قول ہیں۔ انہوں نے ایک صحابی رسول ہے خباب بن ارت جو تھے یہ سنارے کا کام کرتے تھے، تو اس نے کوئی زیورات بنوائے تھے، تو حضرت خباب پھر اس کے پاس گئے اور دین تھا، پیسے دینے تھے، تو اس نے کہہ دیا اس کافر نے کہ میں تب دیتا ہوں دین، تب دیتا ہوں کہ تو کفر کرے، تو قرآن کے ساتھ تکذیب کر، قرآن کی تکذیب کرے، رسول اللہ کی تکذیب کرے، اللہ کے رسول کو جھوٹے۔ اس طرح یہ لوگ تھے، یہ ایک تانا استہزاء مذاق وہ کرتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو آپ کی تکذیب نہیں کرتا، نہ حیًّا ولا میتاً
نہ زندہ نہ مردہ میں آپ کو ہرگز نہیں جھٹلاتا، حتیٰ یہاں تک کہ تو مرے اور پھر زندہ ہو کے اٹھے گا، زندہ ہو کے اٹھے گا، یعنی قیامت کے دن۔ تو میں تو حضور کی تکذیب نہیں کرتا، لا حیًّا ولا میتاً۔ اس نے جب یہ سنا کہ صحابہ رسول کہتا ہے حتیٰ کہ تو اٹھے گا، حشر ہوگا، قیامت تک مراد، اس نے کہا کیا میں مر گیا جب پھر اٹھایا جاؤں گا؟ مر جاؤں گا تو پھر زندہ ہو کے اٹھوں گا؟ تو وہ کہنے لگا، آپ نے فرمایا ہاں ایسے ہی ہے۔ تو اس نے کہا پھر تم کہتے ہو کہ قیامت جب اٹھیں گے جنت ہوگی، اس میں سونا بھی ہے چاندی بھی ہے، ساری نعمتیں ہیں، تو میں پھر یہ پیسے بھی وہاں دوں گا، یہ پیسے جو تیرے دینے ہیں نا میں تجھے وہاں دوں گا، میرے کو مال ہی ہو سی اولاد ہی ہو سی سب کچھ میں اٹھا ہی دے سکتے۔ یہ مذاق کیا اس نے۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، افرأیت الذی کفر بآیاتنا، افرأیت کیا بس دیکھا تو نے اے میرے پیارے محبوب، الذی کفر بآیاتنا، اس شخص کو جو ہمارے آیات کے ساتھ کفر کرتا ہے، ہماری آیات کو جھٹلاتا ہے۔ قرآن مجید میں بعض کا ذکر ہے، بعض برحق ہے، تو اس نے جھٹلایا، مذاق جھٹلانا ہے۔ اور وقال، اور کہتا ہے لأوتین مالا وولدا، میں ضرور عطا کیا جاؤں گا مال و ولد اور اولاد، اس دنیا میں مال بھی مجھے ہو، میرے پاس ہوگا، اولاد بھی ہوگی، میں ادھر دوں گا تجھے۔ ایک شان نزول آ گیا، میں اس آیت کا معنی سمجھنے میں اس شان نزول کو بیان کیا گیا تاکہ فہم آسان ہو جائے۔ افرائیتا، یہ حمزہ جو ہے یہ استفہام کا ہے، اور فا عطفہ ہے، اور فا عطفہ پھر آیت معطوف ہے، تو یہ معطوف علیہ یہاں حمزہ استفہامیہ کے بعد فعل ہے۔ انظرتا، انظرتا فرائیتا، کیا تو نے نظر کی پس دیکھتا تم۔ اے نظر جو ہے نا، بندہ آنکھ سے کسی شے کو دیکھے، انظرتا فرائیتا، پھر نظرتا فعل کو گرا کے حمزے کو اس کے ساتھ ملا دیا، افرائیتا، یہ طالب علموں کے لیے کہ افرائیتا میں فا یہ عطف ہے، اور فا عطف تو معطوف علیہ ہونا چاہیے، یعنی معطوف علیہ یہاں مقدر ہے، حمزہ استفہام اس پر داخل ہے۔ کیا نگاہ کی، دیکھا تم، افرائیتا، پھر اختصار، یہ فصاحت کلام دے اندر، افرائیتا، کیا تم نے دیکھا، الذی کفر بآیاتنا، اس شخص کو جس نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ، وقال، اور کہا، لأوتین مالا وولدا، لأوتین ہے یہ مجھول کا صیغہ واحد متکلم، اور لام تاکید کا نون تاکید ثقیلہ کا موقد ہے، یعنی اس طرح وہ تاکید سے البتہ ضرور بضرور میں دیا جاؤں گا، مالا وولدا، مال و ولد، کرتا ہے مذاق صحابی رسول کے ساتھ، خدا کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مذمت میں قرآن کی آیت نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح سب کے لیے، اب کوئی اور ہو اللہ کے آیات کی تکذیب کرے، اس طرح استہزاء اور مذاق اڑائے، اس کی مذمت میں یہی آیت ہم کہیں گے نزلت فی قضا، یہ آیت اسی
شخص کے لیے اسی کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ وقال لأوتین مالا وولدا، فرمایا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا غیب پر مطلع ہوا؟ یعنی یہ جو تکذیب کی مذاق کیا تو کہنے لگا بڑی تاکید کے ساتھ لأوتین مالا وولدا، میں کو مال میرا ہو سی اٹھائیں، سونا چاندی، کیونکہ وہ کہتا ہے تم کہتے ہو سونا چاندی ہوگا تو وقت میرا بھی تھا سونا چاندی ہو سی، میں اٹھے تھے کو ایسا اس طرح مذاق۔ تو اللہ پاک نے فرمایا آخرت میں، آخرت ایک آخرت غیب ہے، آخرت کی نعمتیں بہشت وہ بھی غیب ہے، اور کس کو ملے گی یہ بھی غیب ہے۔ ایمانداروں کو ملے گی، اجمالی عقیدہ اس طرح ہے، ایماندار ہی جنت میں جائیں گے، کفار دوزخ میں جائیں گے، لیکن شخص کو تو یہ ہمارے لیے مسئلہ غیب ہے۔ جنتا قرآن مجید اللہ کا رسول ذکر نہ فرماوے، جس طرح آپ نے خاص صحابہ کو بہشت کی بشارتیں دی، وہ اللہ کے رسول کی شان ہے۔ تو اس جگہ فرمایا اس کا ادراک کر لینا کہ یہ مال مجھے ملے گا، یہ نعمتیں ہوں گی آخرت میں، یہ دو یعنی اس کے حصول کے دو طریق ہیں، اور یہاں کوئی بھی نہیں، یا غیب پر مطلع ہو، اس کی شان اتنی بلند ہو جائے، اتنا اوپر کو چلا جائے اللہ کے قرب میں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی وحش پہنچے اس کو، اللہ تعالیٰ اس کو غیب پر مطلع کر دے، تو پھر یہ حصول ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے۔ یا یہ وہ کہہ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ عہد کیا ہو، عہد اللہ تعالیٰ کا عہد ہو، جیسے فرمایا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رحمان کے نزدیک کوئی عہد بنایا، عہد کیا، اور یہ عہد بھی نہیں ہے کیونکہ اس نے کفر کیا ہے۔ عہد عند الرحمن وہ عہد ہے ایمان اور اعمال صالحہ، یہ اللہ تعالیٰ کا عہد بندوں کے ساتھ، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ تو وہ ہے کہ ایمان ہو اور اعمال صالحہ ہوں، تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد ہو گیا، بس اسی پر خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر وہ آخرت کی نعمتوں کو پہنچتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ دو باتیں ہیں آخرت کے حصول کی، یا اطلاع علی الغیب، علم غیب پر مطلع ہونا، یا عہد۔ تو یہاں نہ اطلاع علی الغیب ہے اور نہ عہد ہے۔ یہ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کلا، یہ کلمہ ردا کا، ردا اور تنبیہ علی الخطا، ایک بندہ غلط بات کہتا ہے تو اس کے جواب میں کہا کلا، ہرگز، ایسا ہرگز نہیں۔ ہماری بولی میں بھی اس طرح ہوتا ہے، تو عربی میں کلا کا لفظ استعمال، کلا، ہرگز نہیں، نہ غیب پر مطلع ہے اور نہ عہد حاصل کیا ہے۔ عہد ایمان یہ کافر ہے، عہد ہے اعمال صالحہ ایمان کے ساتھ، اور یہ الذی کفر بآیاتنا، نہ عہد ہے اور نہ
غیب پر مطلع ہو سکتا ہے، کیونکہ غیب پر اطلاع اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کو دیتا ہے۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی شان سے یہ نہیں ہے کہ ہر بشر کو غیب پر اطلاع دے، مگر اپنے پسندیدہ رسولوں سے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے جسے چاہے۔ یہ رسولوں کو وحی ہوتی ہے۔ اطلع الغیب، حمزہ استفہام ہے اور استفہام انکاری ہے۔ اطلع میں پھر حمزہ گر گیا۔ اطلع یہ پوچھتے ہیں اطلع صیغہ کون سا ہے؟ ظاہر سمجھتا ہے بھئی یہ حمزہ نفس کلمے کی پتہ نہیں کون سا صیغہ ہے، اصل میں تھا اطلع، اس کے اوپر حمزہ استفہام کا داخل، اطلع پھر حمزہ بصری درج کلام میں گر جاتا ہے۔ اطلع الغیب اتخذ عند الرحمن عہدا، یہ بات کرنا کہ آخرت میں تو مجھے یہ ضرور ملے گا، یہ غیب پر حکم کرنا، یہ دو باتوں میں سے ایک حاصل ہو تو حصول ہے، یا غیب پر مطلع ہو تو یا غیب پر مطلع نہیں ہے تو اللہ کے ساتھ عہد باندھ رکھا ہے، نہ غیب پر مطلع ہے نہ عہد باندھ رکھا ہے۔ عہد ہے ایمان اور اعمال صالحہ، یہ یہاں کچھ بھی نہیں، کلا ہرگز نہیں۔ اللہ پاک کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، سنکتب، اللہ فرما دے ہم ظاہر کریں گے، ہم محفوظ رکھتے ہیں، ما یقول، جو قول کر رہا ہے ہم اس کو ظاہر کریں گے اور ہم اس کو محفوظ رکھیں گے۔ اب سنکتب، کاتبہ یکتب، نکتب اور سین تصویف کی، ان قریب ظاہر معنی لغوی، ان قریب ہم لکھیں گے، آگے کی بات آگے لکھیں گے۔ اور قرآن میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بندہ قول کرتا ہے تو اس کا محافظ اس کے ساتھ ہے، فرشتے لکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہاں فرمایا سنکتب، القرآن کا کلمۃ واحدہ، قرآن مثل ایک کلمے کے ہے۔ سنکتب یعنی مانا کہ جب بندہ لکھتا ہے، ایک شے کو ثبت کرتا ہے تو دوسرے وقت اس کا اظہار بھی ہوتا ہے، تو کتابت کو اظہار لازم ہے، تو ذکر ملزوم کا اور مراد لازم، یعنی سنکتب سنظہر، ہم ان قریب اس لیے کہ قیامت کے دن ہم ما یقولو کو ظاہر کریں گے، جو اس نے بک ماری ہے، جو اس نے وقال لأوتین مالا وولدا اور استہزاء کیا، اللہ کی آیات کی تکذیب، یہ اس کی بک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کا اظہار کریں گے کہ کیا کہتا تھا۔ سنکتب ما یقول، یہ قرآن ہے بھائی، سارے مزاج ہی بیت رنگ دے تھی گئے، انہوں نے مزاج یہ بس گالی سننا لے یار، گالی سننا لے تو مزاج کا فرق، یہ مزاج بنایا۔ سنکتب ما یقول، ما یقال یقول، کیا کہتا ہے ہم اس کا اظہار کریں گے، اور کتابت کو حفاظت لازم ہے، حفاظت۔ سنکتب یعنی ہم اس کو محفوظ رکھیں گے، یہ ایک طرز کا کلام ہے۔ تمہارے جب کوئی کسی کو سزا دیتا ہے نا تو اس کو دھمکی کے وقت کہتا ہے میں تے کو انتقام
یہ نا وہ اسی وقت انتقام بھی لے رہا ہوتا ہے، باوجود اس کے کہتا ہے میں تک جرے نا اندا مزہ چکھے سا. رب دے کلام ادے بڑے اسرار ہیں، وہ لطائف ہیں. لطائف ہمارا انہیں پر کھلتے ہیں جو متلاشی ہو لطائف کا، اور جو منتظر ہو، نیاز مندی کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف دل متوجہ رکھے، اور ان پر اسرار کھلتے ہیں جو اللہ کے رسول کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت تعلق رکھتا ہے. یقینی بات ہے. اور یہ بھی کہ صرف اتنی حد تک ہی نہیں کہ ظاہر جو سمجھ آ جائے، یہ ظاہر بھی ہے، اور ظاہر پر بھی جتنے تک بندے کے عقل، چونکہ اکثریت مخلوق اہل ظواہر ہیں اور متوسط عقول ہیں، اذہان متوسط ہیں، بلکہ اذہان سافلہ بھی ہیں. اور اذہان 3 قسم ہے: اذہان عالیہ، اذہان متوسطہ اور اذہان سافلہ. یہ دنیا کے خیالات، دنیا کی فکر اور سوچ رکھنے والے صرف اسی میں منحصر یہ اذہان سافلہ ہیں. یہ نچلے درجے کے اذہان ہیں. اذہان متوسطہ اور اذہان عالیہ، یہ اذہان عالیہ جو ہے یہ علماء کے اذہان ہیں، عارفین کے اذہان ہیں، اللہ کے نبیوں کے پھر مراتب ہیں. عقل متفاوت ہے، اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے، اس میں تفاوت ہے. تو یہ سنے دنیا کی سوچ بچار، یہ اذہان سافلہ. اور اخروی عقل معاد، یہ دنیا کا یہ عقل معاش، کھانے پینے کے متعلق سوچنا تھے، اپنے سہولت کے ساز و سامان تیار کرنے تھے، زیب و زینت، یہ کرو تھے، وہ کرو تھے، یہ عقل معاش ہے. یہ اذہان سافلہ سے اس کی اتنی. تو چونکہ ہمارے اذہان زیادہ تر دنیاوی خیالات میں ہوتے ہیں، اس لیے وہ قرآن مجید کا بیان، اس کے ساتھ ساتھ چلنا، یہ ذہن تھک جاتی ہے، نہیں چل سکتی، توجہ ہٹ جاتی ہے، مزاج نہیں ملتا. لہذا مزاج جوڑنا چاہیے، مزاج کو قرآن مجید کی طرف لگانا چاہیے، سوچ سمجھ فکر. تو فرمایا کلا، آگے وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا. اللہ پاک فرماتا ہے وَنَمُدُّ مَدًّا يَمُدُّ مَدًّا، دراز کریں گے، لمبا کریں گے. وَنَمُدُّ لَهُ، ہم لمبا کریں گے. فرمایا من العذاب، عذاب سے، یعنی اس شخص کو جو یہ استہزاء کے طریقے پر، مذاق کے طریقے پر خدا کے آیات کو جھٹلا کے پھر آخرت کے متعلق جو مومنین عقیدہ رکھتے ہیں اس پر مذاق کر کے یہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے سنکتم ما یقول، اس کو ہم نے محفوظ کر رکھا ہے، اور اس کو اس وقت ہم ظاہر کریں گے کہ ما یقول، جو کہتا ہے. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم اس کا عذاب زیادہ کریں گے. مدہ کا معنی ہوتا ہے لمبا کرنا اور دراز کرنا. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا. وَنَرِثُهُ، اور ہم وارث ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم وارث ہیں. اس نے تو کہا، یہ اس کے دوسری کلام پہ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، کہ مجھے مال دیا جائے گا مرنے کے بعد، قیامت کے دن مجھے نعمتیں دی جائیں گی. بطور مذاق اس نے کہا تھا، ادھر میں یہ دین دوں گا جو تیرا
دینا ہے وہاں دوں گا. یعنی تمہارا یہ عقیدہ ہے, یہ مذاق کے طریقے پر کہہ رہا ہے کہ تمہارا عقیدہ ہے, تو پھر میں بھی آخرت میں اٹھوں گا, میرے پاس مال ہوگا, دولت ہوگی, میں ادھر ہی پورا کروں گا, قضا کروں گا. تو اللہ پاک فرمایا وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مُدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ. یہ کہتا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ, ہم وارث ہیں ما یقول, جو کہتا ہے. یہ قول کے متعلق فرمایا وَنَرِثُ, یعنی یہ مر جائے گا, اس کا مال بھی اولاد بھی, یہ اکیلا تنہا ہوگا جب مرے گا. وَنَرِثُهُ, اس کے پاس کچھ نہیں ہے, ہم وارث ہوں گے. ما یقول, یہ بات اس کی باقی رہ گئی ہے جو اس نے بطریق کفر تکذیب اور بطریق مذاق کہا, اس کے ہم وارث ہوں گے. وَنَرِثُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا, اور قیامت کے دن آئے گا فردا, تنہا اکیلا, نہ اس کے پاس مال ہے نہ کچھ ہے, مال دولت تو نہیں ہے. وَيَأْتِينَا فَرْدًا, یہ خالی ہاتھ آئے گا, جیسے قرآن مجید میں اور مقام فرادا, یاتینا فردا, فرد مانا منفرد, اکیلا, تنہا. ویاتینا فردا, فرمایا اتنے تک اس کی کافر کی بات جو اس نے بدری کے استہزاء اور مذاق کہی تھی اس کا رد آیا. اب اس میں وہ سارے داخل ہوں گے قیامت تک جو اس قسم کی باتیں کریں, اسلام کے عقائد پر جب وہ مذاق کریں, بطری کے مذاق کہیں, ایک اس کے متعلق یہ آیت, وہ اسی کے تحت, اسی کے حکم کے تحت داخل رہیں گے. فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً, پہلے تو توحید کی بات آئی, توحید کے دلائل آئے, پھر باس کے دلائل آئے, پھر شبہات کفار کے اور ان کے رد آئی. اب پھر قرآن مجید کا طرز ہے, یہ بندوں کی کلام تو ہے نہیں, اللہ کا کلام ہے, لہذا اس کی جو مقصد ہے, شان نزول ہے, وہ بندوں کے اخلاق, تہذیب اخلاق کے لیے ہے. تہذیب اخلاق, قرآن تہذیب اخلاق فرماتا ہے, اس لیے یعنی بے مثل کلام ہے. متاخرین مفسرین کرام نے ہر آیت کا ماقبل کے ساتھ ایک ربط بھی بیان کیا ہے, اور ربط نکالتے رہتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں ربط کی بھی, لیکن اس کی حاجت زیادہ نہیں ہے کہ یہ رب کا کلام ہے, اور علماء نے ذکر فرمایا ہے کہ اس کی حاجت نہیں ہے. یہ تہذیب اخلاق کے نازل جو بندوں کے بہتری کے لیے تھا اللہ پاک نے نازل فرمایا, اور اس کی تنزیل ہوئی ہے, تدریج احکام نازل ہوئے ہیں. اب ایک بت پرستوں کی یہاں سے رد شروع ہوتی ہے, مشرکین کی, ٹھیک ہے نا, جو پیچھے توحید کا ذکر ہے اور ان کے ازداد ہیں مشرکین. تو فرمایا وَاتَّخَذُوا, اور پکڑا انہوں نے, اتخاذ پکڑنے کو کہتے ہیں, عادت بنانا, ساختن عادت بنائی. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً, اللہ کے سوا خدا بنا لیے. آلیہ الہ کی جمع ہے, الہ کا معنی ہے معبود, الہ کا معنی مطلق معبود کے معنی میں استعمال ہوا, آلیہ. اور انہوں نے آلیہ پکڑے, آلیہ کا معنی خدا بنائے, بت بنائے, اصنام. سب سے بڑا بت یہ دنیا ہے. یہ ہمارے عارفین بزرگان دین وہ فرماتے ہیں سب سے بڑا بت تو یہ دنیا ہے. بندہ دنیا میں پھنس جاتا ہے, بیچارہ ہو جاتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں سب سے بڑا بت وہ تو بندے کا نفس ہے, نفس. یہ تصوف کی بات ہے.
افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ فرماتا ہے اے میرے پیارے محبوب، افرأیت انظرت فرأیت افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہش کو خدا بنایا، ایسے بندے کو تو نے دیکھا؟ خواہش کو خدا بنایا۔ یہ خواہشات کی پوجا، اشاوت اور خواہشات پرستی، مفاد پرستی، یہ کیا ہے؟ یہ ہے یعنی سب سے بڑا بت ہے کہ خواہش کو بت بنایا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے اسی کو فرمایا، میرے پیارے میں دیکھا اس کو جس نے اپنی خواہش کو خدا بنایا ہوا ہے۔ تو خواہش انسان کی نفس، جو برا نفس ہے، نفس امارہ، یہ انسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے اور بیچ خرابی لاتا ہے۔ یہ نفس پلید ہے، اس نے پلید کیتا ہے۔ خواجہ غلام فرید ہیں بزرگوں نے فرمایا، نفس پلید، بلے شاہ صاحب، نفس پلید پلید کیتا اصل پلید تنا سے۔ نفس جڑا اپنے نفس کے اتنے قابو پا گئے، مرد اے وے، مجاہد اے وے، جس کو کہا کہ مجاہد فی سبیل اللہ تے جہاد، جہاد بھی دو قسم ہے۔ ایک جہاد تو یہی ہے جو کفار کے ساتھ جہاد ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلمے اسلام کو سربلندی، اسلام کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے۔ وہ جہاد جو صحابہ نے جہاد کیے تھے، ان کو جہاد معیار ہے ہمارے لیے۔ جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ احد، اور اسی طرح کفار کے ساتھ جو مسلمانوں کے جہاد ہوتے آ رہے ہیں۔ اور ایک جہاد تو حضور نے فرمایا قیامت تک، الجہاد معزن، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ یعنی ہجرت تو منتہی ہو گئی جب مکہ شریف فتح ہو گیا، تو آپ نے بلا ہجرت بعد اليوم، لیکن وہ ہجرت یہ غیب کی خبر تھی۔ حضور نے فرمایا مکہ شریف پھر دار الحرب نہیں بنے گا، یہ ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک اس جگہ سے پھر مسلمانوں کو ہجرت نہیں کرنی پڑے گی، یہ ہمیشہ دار الاسلام رہے گا۔ سمجھیں، لا ہجرت بعد اليوم۔ اور بعض جگہوں میں بندے مشکلات میں ہوتے ہیں، نیکی اچھی نہیں کر سکتے، وہاں اس قسم کے فاسق فاجر یا ماحول کی خرابی، تو وہ بندے اس جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں جہاں نیکی اچھی ہو، جہاں ان کو برائیوں سے بچ جائیں۔ یہ چیزیں، یہ ہجرت یہ ہے کہ بندہ ایسی جگہ پر جہاں موجود ہو، وہاں اس سے گناہ ہوتے ہیں یا برے محافل اس سے بچنا ہی ہے، تو وہ بندے جو ہے نا اس جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں جہاں اس سے نیکی زیادہ ہوتی ہے، یہ ہے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد معزن، جہاد قیامت تک ہمیشہ رہے گا۔ لہذا یہ حدیث آئی کہ جہاد کے منکرین نے کئی ایجنٹ چھوڑے جنہوں نے جہاد کی فرضیت کا انکار کیا تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں جہاد کی رغبت چلی جائے۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ جہاد پر جو انکار کریں گے تو جہاد کی تنقید کریں گے جہاد کے اوپر، تب مسلمانوں کے دلوں سے جہاد کی رغبت نکلے گی۔ جہاد کی تو بڑی رغبت ہے، تو اس طرح کے ایجنٹ ہمیشہ ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا الجہاد معزن، جہاد قیامت تک رہے گا۔ لہٰذا یہ کبھی جہاد ختم نہیں ہوگا۔ اس سے یہ نہیں ہے کہ کوئی آ جائے تو وہ کہے جہاد نہیں ہے، بس یہ اس طرح ہے۔ سمجھے نا، قرآن مجید میں بھی جہاد ہے، احادیث مبارکہ میں بھی جہاد۔ پھر جہاد دو قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف ہے، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ منافق بھی جہاد کرتا ہے، المجاہد من یجاہد فی سبیل اللہ، مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے؟
من युजाहिदु फी सबीलिल्लाह, ये मुजाहिद फी सबीलिल्लाह कौन है? फरमाया अल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह मन युजाहिदु फी सबीलिही लितकून कलिमतुल्लाहि अल उलिया। मुजाहिद फी सबीलिल्लाह वो शख्स है जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है, और इसलिए जिहाद करता है कि अल्लाह का कालिमा इस्लाम बुलंद हो जाए। ये सहाबा के जिहाद इसी तरह थे, ठीक है। हाँ, कभी कभी लड़ाइयाँ होगी भाई, सरबराही की लड़ाई है, खित्ते की लड़ाई है, आजादी की जंग है, माल दौलत के लिए है, तेलों की जंगें हैं, ये इल्म ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो जिहाद फी सबीलिल्लाह है वो ये है, मैं युजाहिदु फी सबीली, मैं युजाहिदु फी सबीलिही लितकून कलिमतुल्लाहि अल उलिया, ताकि अल्लाह का कलमा बुलंद हो, इस्लाम का झंडा बुलंद हो, इस्लाम का कलमा और आजान बुलंद हो। सहाबा किराम जिहाद करते रहे। तो ये है एक जिहाद। दूसरा जिहाद है जिहाद फिल नफ्स, जिहाद बिल नफ्स, अपने नफ्स के साथ जिहाद करना। अब तो जिहाद की बात आए ना, लोग कतराते हैं जिहाद की, भाई डरते हैं, भाई कोई सीएडी वाले बैठे होंगे, ये तो हमारी बात पकड़ी जाएगी, बस जिहाद को छेड़ोगे। भाई जिहाद कुरान में है, हदीस में है, कुरान और हदीस बयान करो सिद्ध नीति के साथ, दयानतदारी के साथ, इसलिए कि ये मसला है दीन का। जैसे फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा किराम जिहाद में थे, जब जिहाद हो गया हुजूर के साथ थे, आप भी साथ थे, वापस लौट गए तो आपने इरशाद फरमाया रजाना मिनल जिहादिल अस्ग़र इलल जिहादिल अकबर, हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ जा रहे हैं। साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, हम तो बड़ा जिहाद इसको समझते हैं तलवारों के साथ जिहाद, ये जिहाद के काफिरों के साथ लड़ना, तलवार के साथ जान खतरे में होती है और दूसरे की जान वो ली जाती है, अपनी जान चली जाती है, ये बड़ी मुशक्कत और बड़ा जान का अमल है। हम इसको समझते हैं कि ये जिहाद है, बड़ा जिहाद है। आप इरशाद फरमाते हैं ये छोटा जिहाद है, अब हम बड़े जिहाद की तरफ जा रहे हैं। बड़ा जिहाद कौन है? समझे? हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुजाहिदतों का बिनफ्से का, मुजाहिदतुल नफ्स, ये नफ्स के साथ जिहाद करना। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये जिहाद अकबर है। आधा अदुव्वे का बैन जंबे का, जो तेरे दुश्मनों से सबसे बड़ा दुश्मन है वो ये है जो तेरे दो पैरों में है, यानी तेरा नफ्स, ये सब दुश्मनों से तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। लिहाजा बड़े दुश्मन के साथ जिहाद करना और उसकी सरकोबी करना और उसको मगलूब करना, ये सबसे बड़ा जिहाद है। तो जिहाद है, ये मुजाहिदा नफ्स है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। टाइम ऊपर हो गया और तुम जो है मुश्किल हो जाएगी। तो फरमाया वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहा, वो जिन्होंने अल्लाह के सिवा माबूदात बातिला यानी बुत और खुदा, उनको खुदा बना लिया। आलिहा दमाना इलाह दी जमा, इलाह दमाना माबूद, माबूद बना लिया। माबूद बरहक तो एक जात है, अल्लाह वहदहू ला शरीकी। उन्होंने अल्लाह के इस इबादत में गैरों को शरीक कर लिया। इसको कहते हैं ये शिरक है। शिरक फिर इबादत, ये इबादत है अल्लाह की और उसी के साथ खास है। इसलिए जब तुम नियत करते हो तो अल्लाह ताला की इबादत की नियत करते हो, नमाज पढ़ते हो या जितने नेक जो इबादत है तो अल्लाह की। लेकिन उन्होंने
رب کی عبادت کی اس اخلاص کو، اس یعنی خاص کو خصوص کو چھوڑ کے انہوں نے عبادت بتوں کی شروع کی اور بتوں کو معبود بنا لیا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونَ لَهُمْ عِزًّا. آئندہ جن میں پھر مجھے یہ آیت مبارکہ دوبارہ کہنی پڑے گی، بس میں اتنے تک اکتفا کرتا ہوں کیونکہ یہ تھا میری طرف سے، اور جو طالب ہیں توجہ رکھتے ہیں. باقی جو جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو ان کو آپ نے جمعہ پڑھانا ہے. ٹائم اوپر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.